حضور کی بات وہ کیسے کرتا. یوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند اونچا پڑے ہو. ہر میری بہن نعت خواں بن جائے. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے قرآن کے پاروں میں. سدرا پر جبریل پیچھے رہ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے. جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں نہ ہزاروں میں، تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں نہ ہزاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. طلب سکوں کہ جس ہے طلب سکوں کی در مصطفیٰ پہ جائے، وہ نصیب جگمگائے،
تو نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے، جس ہے طلب سکون کی، در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہے، در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہے، یہاں بادشاہ بھی آئے، یہاں بادشاہ بھی آئے، تو فقیر بن کے آئے، یہاں بادشاہ بھی آئے، یہاں بادشاہ بھی آئے، تو فقیر بن کے آئے، جس ہے طلب سکون کی، جو یہ چاہے اس کے دل سے مہکائے مصطفیٰ کی، جو یہ چاہے اس کے دل سے مہکائے مصطفیٰ کی، تو زمین دل میں پودے، تو زمین دل میں پودے، وہ درود کے لگائے، جس ہے طلب سکون کی، جس ہے طلب سکون کی۔ سب کا دل کرتا مدینہ نظر آئے، سنیں۔ کبھی خواب ہی میں کبھی خواب ہی میں مجھ کو نظر آئے سبز گنبد، کبھی خواب ہی میں مجھ کو نظر آئے سبز گنبد، میرے آقا تیری فرقت، میرے آقا تیری فرقت، کبھی ایسی شب بھی لائے، میرے آقا تیری فرقت، میرے آقا تیری فرقت، کبھی ایسی شب بھی لائے، جس سے ہے طلب سکون کی، مجھے تیری جستجو ہے، یہی میری آرزو ہے، مجھے تیری جستجو ہے، یہی میری آرزو ہے، کبھی تیرا روئے انور، کبھی تیرا روئے انور، میرا رب مجھے دکھائے، کبھی تیرا روئے انور، کبھی تیرا روئے انور، میرا رب مجھے دکھائے، جس سے ہے طلب سکون کی، جس سے ہے طلب سکون کی، در مصطفیٰ پہ جائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے، جس ہے طلب سکون کی۔ ہاں جی، کیسی لگی جی؟
یاد کرو آقا ہے میں تیرا سہارا ہے امداد کرو آقا ہے میں تیرا امداد کرو آقا ہمیں تیرا سہارا ہے ہمیں تیرا سہارا ہے دکھ درد مصیبت میں تجھے ہی کو پکارا ہے دکھ درد مصیبت میں تجھے ہی کو پکارا تم ساقیے کوثر ہو تم شافی محشر ہو تم شافی محشر ہو منگتوں کو عطا کرنا یہ شیوا تمہارا ہے منگتوں کو عطا کرنا یہ شیوا تمہارا ہے دکھ درد مصیبت میں تجھے ہی کو پکارا ہم مجرم بے کس ہیں بے بس بے سہارا ہیں بے بس بے سہارا ہیں کملی میں چھپا لینا یہ کام تمہارا ہے کملی میں چھپا لینا یہ کام تمہارا ہے آقا کملی میں چھپا لینا یہ کام تمہارا میری قبر اندھیری میں سرکار بھی آئیں گے سرکار بھی آئیں گے دیدار نبی ہوگا ایمان ہمارا ہے دیدار نبی ہوگا ایمان ہمارا ہے دیدار نبی ہوگا ایمان ہمارا ہے اگلا شعر غور سے سنیں میری قبر اندھیری میں نکیرین کے آنے پر نکیرین کے آنے پر فرمان نبی ہوگا
یہ غلام ہمارا ہے، فرمان نبی ہوگا، یہ غلام ہمارا ہے، فرمان نبی ہوگا، یہ غلام ہمارا ہے، دکھ درد مصیبت میں تجھ ہی کو پکارا ہے، امداد کرو آقا، ہمیں تیرا سہارا ہے، آئے گا سبز گنبد نظر، جو آئے گا سبز گنبد، عجب نگاہوں کا حال ہوگا نظر، جو آئے گا سبز گنبد نظر، جو آئے گا سبز گنبد، عجب نگاہوں کا حال ہوگا، لبوں پہ مہر ادب لگے گی، لبوں پہ مہر ادب لگے گی، نظر نظر میں سوال ہوگا، لبوں پہ مہر ادب لگے گی، لبوں پہ مہر ادب لگے گی، نظر نظر میں سوال ہوگا، وہ شین کو سین کہنے والے نبی کے عاشق کی شان دیکھو، نبی کے عاشق کی شان دیکھو، جو سوئے جنت چلیں گے آقا، جو سوئے جنت چلیں گے آقا، تو آگے آگے بلال ہوگا، جو سوئے جنت چلیں گے آقا، جو سوئے جنت گے آقا، جو سوئے جنت چلیں گے آقا، تو آگے آگے بلال نہ ہوگا کوئی کسی کا حامی، نہ ہوگا کوئی کسی کا یاور، نہ ہوگا کوئی کسی کا حامی، نہ ہوگا کوئی کسی کا یاور، نہ ہوگا کوئی کسی کا یاور، بنے گا محشر میں جو سہارا، بنے گا محشر میں جو سہارا، وہ آمنہ ہی کا لال ہوگا، بنے گا محشر میں جو سہارا، بنے گا محشر میں جو سہارا، وہ آمنہ ہی کا لال ہوگا، نظر جو آئے
گسج گنبد نظر جو آئے گا سبز گنبد عجب نگاہوں کا حال ہوگا لبوں پہ مہر ادب لگے گی لبوں پہ مہر ادب لگے گی نظر نظر میں سوال ہوگا بروز محشر نبی سارے پکار اٹھیں گے نفسی نفسی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی قدم قدم پر میرے نبی کا قدم قدم پر میرے نبی کا نیا ہی ظاہر کمال ہوگا قدم قدم پر میرے نبی کا قدم قدم پر میرے نبی کا نیا ہی ظاہر کمال ہوگا نظر جو آئے گا سبز گنبد نظر جو آئے گا سبز گنبد عجب نگاہوں کا حال ہوگا لبوں پہ مہر ادب لگے گی لبوں پہ مہر ادب لگے گی نظر نظر میں سوال ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب محترم حضرات گرامی، آج دعا کرنا یہ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے۔ خواتین وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، وظائف کی کتابیں بازار سے لے لیتی ہیں، دم درود بھی کرواتی ہیں، استخارے بھی چلتے ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، اور اکثر ان کو دیکھا یہ گیا کہ مایوس جلدی ہو جاتی ہیں۔ بچے کا رزلٹ نہیں آ رہا، 5-10 آدمیوں کو لگا دیتی ہیں، بیٹے کے لیے دعا کریں، آپ بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، یعنی جہاں موقع ملتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں جی بچے کے لیے دعا کریں، باپ ہو یا ماں ہو بات ایک ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیں، یہ دعا کا جو نظام ہے، کسی کا پلاٹ نہیں سیل ہوتا دعا کے لیے، بچے کا رزلٹ نہیں آتا دعا، ڈیلیوری کیس ہے دعا، مقدمہ ہو گیا دعا۔ جب یہ کام ختم ہو جاتے ہیں، رزلٹ بھی آ گیا، پلاٹ بھی سیل ہو گیا، مکان سیل ہو گیا، سارا کچھ سیل ہو گیا، اس کے بعد کبھی یہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کو کہتا ہو میرے لیے دعا کرو۔ تکلیف آئے گی تو بچے کو بھی کہنے سے گریز نہیں کریں گے، اچھا بیٹے شاید آپ کی دعا میرے بیٹے کو لگ جائے، شاید آپ کی دعا سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور پھر بعد میں بہت پریشان ہوتی ہیں، خاص طور پہ کہ پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ اس بات کو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ دعا کوئی کرے اللہ رد کرتا ہی نہیں بلکہ اس دعا کو قبول کر لیتا۔ ہماری سمجھ کچھ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں کمپیوٹر آ گیا، ہم کہتے ہیں ادھر بٹن دبائیں، کلک کریں اور آگے سے اسکرین پہ رزلٹ آ جائے۔ اب سن لیں کہ دعا کا حال، دعا کی برکت، دعا کی تاثیر
میں اس کو آپ کو احادیث نبوی سے بھی سناؤں گا. پہلے یہ قرآن مجید کی آیت سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ دعا کرے، یہ جملے سن لیں، کوئی مرد دعا کرے، کوئی عورت دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. اب اگلی بات، ہمیں پتہ کیسے چلے قبول ہوگی کہ نہیں؟ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ؟ جی بیٹے کیا مسئلہ؟ جی رافعہ جی اب دوبارہ تو نہیں آ کے بکھیڑا ڈالنا بیٹے. نہیں اب میں نے جتنی گفتگو آپ سے کی ہے کوئی پلے پڑی ہے کہ بس آپس میں ہی بیل بتوڑی ناسا چوڑی؟ میں جو آپ کو میں اسپیکر لگا کے بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی، لیکن آپ نے بھی قسم کھائی جو مرضی قادری صاحب ٹیل لا لو، پاویں سانو برفیاں کھوا لو، پاویں رس گلے، اچھا انجی رہنا. کیوں بیٹے؟ جی ٹھیک ہے چلنے دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا ہر بندے کی قبول ہوتی، لیکن دعا قبول کرانے میں ہمارے اندر خامیاں بڑھ گئی. اکثر آپ لوگ، میں اب آپ کی بات کرتا ہوں، ہانڈی پکانے کے لیے آپ چولہے پہ چڑھا دیتی ہیں، ساتھ ہی آپ دعا کرتی ہیں ایسے، اور آپ کی ناک کی حس تھوڑی سی تیز ہوتی، آگ تیز ہوئی، بریانی پکائی اور خوشبو آپ کی ناک تک پہنچی. ایمانداری سے بتائیں گے دعا تسلی سے مانگے گی، دل سے مانگے گی یا دوڑ لگائیں گی؟ دعا کیا کرے وہاں پہ؟ مہمان آ رہے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ آج میرے گھر میں نا برکت آ جائے، اور برکت آپ کی ناک تک پہنچ گئی، ہانڈی سڑ گئی. ایسے ہی ہے نا؟ میں آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں، پھر دعا کیا کرے وہاں پہ؟ افراتفری میں ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، وہ بھی دیکھتی ہے کہ میرا جسم گرم تو نہیں، اس بچے کی طبیعت گرم تو نہیں، اس کو ٹھنڈا دینا، گرم سو کر اٹھا ہے، نہا کے نکلا ہے، واش روم سے آیا ہے، باہر دوڑ لگا کے آیا، کھیل کر کے آیا. ماں عقل مند سوچتی، اب تو آج کل تو ماں ویسے بھی عقل مند بڑی کمپیوٹرائز مائیں بن گئی نا. ماں عقل مند پہلے جسم سوچتی ہے، بچے کا جسم کیسا اور میرا جسم کیسا. پہلے مائیں کچن سے نکلتی تھی اور دادیاں بیٹھ کے کہتی تھی بیٹا صبر کر، ابھی دودھ نہ پلانا، تیرا جسم گرم ہے. آج سب سے زیادہ بیماری ماں کے بچے کو جو آپ فیڈ دیتے ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنا پیسہ لگتا ہے بچے کو بچانے کے؟ 2,000 3,000 پھونک دیتے ہیں پیسے. وہی ماں باپ جن کو اس طرح کی ہدایات ملتی ہیں عمل نہیں کریں گی، ادھر پیسے لگا دیں گی، عمل نہیں کریں گی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر پتہ چل جائے، مثلا بچی کہہ دے ماما آج مجھے شک ہے کہ میں نے فیل ہو جانا، ماں 5 نمازیں چھوڑ کے 10 شروع کرے گی، سارا دن نفل تسبیح کے موٹے دانے والی پکڑ لے گی. وہ گھر والے بھی حیران ہو گئے، شوہر بھی حیران ہوگا، تو بیوی میری اللہ والی خیر ہو. پتہ اس کو بھی ہوتا کہ میری بیٹی کا رزلٹ آنا. یعنی ہم تب دعا مانگتے ہیں جب سر پہ کلاڑا لگے، اور جب وقت گزر جائے کوئی. اب ہر بندے کے گھر میں جب کسی کے بیٹے کی شادی ہونی ہو، شادی تک ہر ماں پریشان ہوتی، ہر ماں پریشان، رزلٹ تک ہر ماں باپ پریشان، ڈیلیوری تک ہر ماں باپ پریشان، رپورٹ دینی ہو، ٹیسٹ کروائیں تو ٹیسٹ آنے تک ہر ٹیسٹ کرانے والا کسٹمر پریشان، مریض پریشان، پیشنٹ پریشان، پتہ نہیں میرے کینسر ہی نہیں نکلا. اور اگلے دن ٹیسٹ آنا، رات 12 بجے تک جاگے گی، یا اللہ کرم کر دے، میں تیری راہ میں پوری دیگ دے دوں گی، کرم کر دے. اب رزلٹ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آ جائے تو دیکھ تو گئی ایک طرف، دعا بھی بھول جاتی. اس لیے اللہ پاک نے اس بات کو خود بیان کیا کہ میں جب کسی کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف دیتا ہوں، یہ دیکھ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب میں آزماتا ہوں نا اپنے بندے کو، تھوڑی سی اس کے درجہ حرارت آنتوں میں تیز کر دیتا ہوں، دعانا لجنبہ، پھر بڑا گرتا ہے، لوٹتا ہے، پھوٹتا ہے، پھر مجھے منانے میں لگ جاتا ہے. آگے سنیں
بجنبہ لجنبہ او قاعدن او قائم، کبھی لیٹ کے ادھر لیٹے ہائے اللہ کرم کر دیں، ادھر لیٹے ہائے اللہ کرم کر دیں، جوتا پہنا ہائے اللہ کرم کر دیں، واش روم جانے سے پہلے ہائے اللہ کرم کر دیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آگے سنو، فلما کشفنا عنہم، فرما جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں، مرک علم یدعونا الی در مسا، پھر پلٹ کے پوچھتے ہی کوئی نہیں کہ میں نے تکلیف دور کی ہے۔ پھر مٹھائی آتی ہے، ابھی آپ نے مٹھائی کھائی ہے نا، پھر مٹھائی، پھر تباہی، شوگر بد گئی، بی پی چڑھ گیا، بس جی قادری صاحب نے او ہمیں مٹھائی کھوا چڑی، بہت ہی کھا لی، کھائی بھی اپنی مرضی نال، نام میرا، قوم بڑی سیانی، ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں پوچھنا قادری صاحب کنی کھاواں، اور جب گھر میں جانا تو بلڈ والے نے کہنا باجی آج کسی کو یاد ہی نہیں کھا، بس تو قادری صاحب نے مٹھائی کھوا چڑی، اس کو بھی جا کے میرا ہی نام بدنام کرنا، یہ نہیں کہنا میں ہی 2 لڈو کھا دیں۔ وہاں ایسے جب مرحلہ، میں مزاح میں بات کر رہا ہوں، ایسے لمحے جب آتے ہیں ہم اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں؟ ہماری کمزوری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں آزمائش بھی اللہ دیتا، اب آگے اللہ بندے کی فطرت بتا رہا کہ میں نے جس کو بنایا وہ میرے ساتھ کرتا کیا۔ فرمایا جب یہ دعائیں کرتا ہے نا تو میں اس کی دعا قبول کر کے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ فلما کشفنا عنہ، جب میں اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں اس کے بعد پلٹ کے پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ میرا اللہ بھی ہے کہ نہیں۔ بیٹی مل گئی ہے بیٹے کو، بس جی موج ہوگی، رزلٹ آ گیا۔ اب اگلی آیت سنیں، آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب میں تھوڑی سی تکلیف دیتا ہوں نا پھر ہر شے میری طرف لگا دیتا، ربا سونا میری سن لا، پھر اس کے بچے بھی میری طرف، اس کا میاں بھی میری طرف، اس کا ٹبر میری طرف لگ جاتا۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، اور جب ہم اس کی سن کر اس کی مانگی ہوئی شے یا اس کی جو طلب ہے وہ ہم دے دیتے ہیں تو بعد میں پتہ کیا کرتا، نسیٰ ما کان یدعو الیہ من قبل، نسیٰ ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر وہ بھول جاتا ہے، پلٹ کے پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ میں نے رب سے کس طرح مانگا۔ یہ ہم جب بچے مانگتے ہیں، ہماری بیٹیاں جو یا اللہ مجھے پتر دے دے، جتنی بچے کی پیدائش تک ماں دل سے دعا مانگتی، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس طرح دعا نہیں مانگتی۔ وہ پیشاب کر دیتا بسترے پہ، ماں نے دعا نہیں مانگنی، الٹی کر دے ماں نے دعا نہیں مانگنی، پوٹی کر دے اس نے دعا نہیں مانگنی، وہ کھیلتا کودتا رہے ماں نے کوئی دعا نہیں مانگی، تھوڑا سا بیمار پڑ جائے، ایسے ہی ہے نا، لال ٹماٹر بن جائے بخار سے تو ماں کیا کرے گی؟ ذرا اونچا بولیں، پتر میرا بیمار ہو گیا، قادری صاحب دعا تھا کرو، ذرا پھونک مار دو۔ صحت مند تھا دعا نہیں مانگی، صحیح تھا دعا نہیں مانگی، اس کی طبیعت درست تھی دعا نہیں مانگنی۔ اور یہ کیوں؟ یہی بات آقا نے فرمائی کہ جب اچھے دن آتے ہیں لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، صحت ملی ہے تو ہم کیا کریں کہ دعا مانگیں، ایسے یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، دعا مانگ رہے ہیں یہ، اور سارا نظارہ کر، کسی محفل میں ہم نے دعا مانگنی، ہم نے پوری لائٹنگ دینا شروع کر دینی، یہ کہاں سے لگی، کون سی تار آئی۔ یہ غور سے سنیں، اگر قبول دعا کرانا چاہتے ہیں اپنی عادات میں تبدیلی لائیں۔ اللہ اس دل کی دعا کبھی نہیں سنتا جو دل دعا کے ساتھ نہ لگے۔ میں آپ کو حوالے دوں گا۔ اب آ گئی یہاں تک بات کہ دعا اللہ سنتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ من فضل، اللہ سے ہر وقت اس کا فضل مانگتے رہو، یا اللہ فضل کر دے، یا اللہ فضل کر دے، یا اللہ فضل کر دے۔ لیکن ہماری عورتیں صرف اپنے واسطے فضل مانگتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں مانگتی۔ کسی اور کا بیڑا غرق کرنا ہو تو سب سے پہلے دعا مانگتی تیرا کھانا خراب ہوئے کا کھانا رہے، گوانڈی نے کوئی تھوڑا سا تنگ کیا گالی نکال دے، بہو نے تھوڑا سا الٹا لفظ بولا رات ہونے تک بد دعا دین، سالن میرا پھیکا بنا چڑیا، ٹماٹر نہیں پائے، لے دسو اے بریانی ہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ سننے پہ آتا ہے تو غافل بندے کی بھی سن لیتا ہے، عقل مند کی بھی سن لیتا۔ مجھے بڑا یاد ہے یہاں خاتون آتی تھی، اللہ اس کی زندگی دراز کرے،
وہ ایک دفعہ میرے پاس بیٹا لے گئے، بیٹے کی عمر کم و بیش 12 یا 14 سال تھی. یہ میرا دیکھا ہوا واقعہ، اللہ مجھے معاف کرے اگر میرا غلط واقعہ. وہ ایک دن میرے پاس آئی، اللہ معاف کرے، اس بچے پر کیس پڑ گیا. اب غور سے سن، بچے پر کیس پڑا، میرے پاس آئی روتی دھوتی، قادری صاحب میرے بچے پہ بہت خطرناک کیس پڑ گیا. میں نے جب ساری بات کرے دی تو بات کیا نکلی؟ میں نے کہا باجی سچ سچ بتانا، آپ بد دعا تو نہیں دیتی تھی؟ کہتی رج کے بد دعا دیتی تھی، اللہ کر کے مغرور لے جائے. اور آقا نے منع کر رکھا، خبردار کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے. ہماری چائے کا کپ لیٹ آ جائے بد دعا، روٹی لیٹ آ جائے بد دعا، عورتیں تو لپسٹک بھی لیٹ آ جائے تو 4 سنا دیتی ہیں. میری محفل سے لیٹ ہو گئے، اور سننے والا آپ کے منہ کے بول ہی سنتا، کبھی وہ دل سے سن لیتا، کبھی وہ منہ سے سن لیتا. آقا نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے فضل مانگو، فإن اللہ عز وجل یحب ان یسأل، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے. اور آگے فرمایا وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرد، فرمایا بہترین عبادت، بہترین دعا یہ ہے کہ صبر کرے اور انتظار کرے کہ رب اس تکلیف کو دور کیسے کرتا ہوں. ہم لوگ بتا کیا ادھر دعا کی، ابھی 2 بجے اب دعا، ہاتھ پھیرا، ساتھ ہی موبائل پہ کال کی، ہاں جی کی رپورٹ ہے. اتنا ظلم نہ کریں، اللہ کو اللہ سمجھیں، اس کو خالق سمجھیں، اس کو مالک سمجھیں، ظلم نہ کریں. کئی عورتیں ان کے بچے کام نہیں کرتے، گالیاں بھی نکال دیتی ہیں، اور ساتھ ہی کہتی ہیں یا اللہ ایس کنجر نو بندے دا پتر بڑھا دے. کنجر بھی کہہ رہی ہیں بندے کے پتر بھی بنا دے. آپ کو پتہ ماں کی دعا بڑی جلدی سنی جاتی، ماں کی دعا بڑی جلدی سنی جاتی. تو حضور نے منع کر دیا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو گالی اور بد دعا، اونچا بولیں اپنی زبان سے بولیں، بد دعا اگر عمل کریں. پلوتے دینا، اللہ نے ماں کو حکم نہیں دیا کہ پلوتے دے. یہ جو سن رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں. اکثر بچے ماں باپ کے چڑچڑے پن بد دعا سے متنفر ہو کے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. پھر آپ اس کی شادی کرتے ہیں، وہ پہلے ہی باغی ہے آپ کی باتوں سے. اس نے باغی ہونے کے بعد اپنی بیگم کو کیا سنانا؟ یہی سنانا ماں گاڑاں بڑیاں دن دی بات کریں. اب آپ آگے بتائیں، اس بہو نے آپ کو روٹی دینی، بچہ تو پہلے ہی آپ نے باغی کر دیا. پھر میرے پاس آتی ہیں، پھر روتی ہیں، وہ جو منڈا ہوتا گئی کنجر سی ان پتنی کو فلانی لے آیا معاذ اللہ. وہ بھی نہیں سنتی. بھئی آپ نے سننے والا بنایا کب ہے؟ آپ کو تو میں نے اخلاق سے کہا، گالی آپ دیتے تھے نہ دیتے. پھر اس کو پڑھائی کے دوران ایسی لمبی اس کو گالی دینی، ہے یہ میں چتو ہے. آپ نے اس کو بڑے مجمع میں گالی نکال دی، وہ بیچارہ پڑھے گا کیا؟ اس لیے ہر ماں، ہر بہن اور ہر بیٹی یہ یاد رکھ لے، حکم رسول ہے. آپ ماں باپ بعد میں ہیں، پہلے حضور کے امتی ہیں. اب آگے سنتے جائیے. فرمایا کہ آقا نے فرمایا یا عبادی، آقا نے فرمایا اے میرے بندو. اب سن لیں اللہ کیا فرماتا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی. اللہ پاک نے فرمایا اگر ساری کائنات کے اول لوگ اور آخر لوگ، جن اور انسان، یہ سارے جمع ہو جائیں کسی جگہ پر، اب یہ اللہ پاک کے الفاظ، فرمایا جمع ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مجھ سے دعا مانگے. فرمایا فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. اللہ پاک فرماتا ہے ساری کائنات اگر جمع ہو جائے کسی جگہ پر، جن بھی اور انسان بھی، اور مجھ سے مانگے، تو اللہ فرماتا جو جو بندے مانگتے چلے جائیں گے میں ان کو وہی شے عطا کرتا چلا جاؤں گا. ٹھیک. اب عطا ذرا لفظ سمجھیں. عطا کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ آپ نے ایسے دعا کی یا اللہ ککڑ دے تو ککڑ اوپر سے آگے گر جائے. نہ بابا،
یہ بات سمجھے، ہماری خواتین میں بہت بڑی غلط فہمی اور یہ عام ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا کہ میں عطا کرتا ہوں تو میری عطا سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال دیں تو اسے نکال لے تو سمندر میں پانی کم نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو بار بار اس سے مانگے، بار بار مانگے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 1.5 سال کا یہ 2 سال کا بچہ ہو، یہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچے پھر رہے ہیں لے لال ٹماٹر پھیکے ٹماٹر۔ یہ جو بچہ آپ کے سامنے جب آتا ہے لال اس کی رخسار ہوتے ہیں، ہر ماں بھلے وہ کس کا بچہ، ہر ماں اس پر اس کی نگاہ جمے گی۔ 10 عورتیں بیٹھی ہیں تو 10 کی نظر بچے پہ ہوگی، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب بچے کو پیاس لگ جائے تو ہر ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، بچے کی آنکھ بتا دیتی کہ مجھے پیاس لگی۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے جتنی عورتیں بیٹھی ساری اس بچے کی فکر کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ بولے نا، کریں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور ادھر لے جاؤ، یہ جو ساری امت ہے یہ اللہ کا عیال ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی فیملی ہے، سیدھا سمجھ لیں۔ اور فیملی میں جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کا نگران ہوتا ہے۔ اب بچے کو دیکھ کر اگر آپ کے دل میں نرمی آ جاتی ہے تو بتائیے رب کی رحمت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ میرا بندہ بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اس کو چوگا دے دوں۔ ہم لوگوں نے اللہ کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ کو پتہ کیا سمجھا؟ بس جی جب ضرورت ہوگی تو دعا مانگیں گے۔ کیوں؟ کسی لمحے تکلیف آ سکتی ہے۔ آگے فرمایا، اب آگے سنتے جائیں۔ امام کچھ شعری فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب ذرا سنیں اللہ کہنا کیا چاہتا۔ جب مخلوق کو پیدا کیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا مخلوق مجھ سے باتیں کیا کر، اپنی باتیں مجھے سنایا کر، دکھ درد مجھے سنایا کر، خوشی کی بات مجھے سنا، مانگنا چاہتا مجھے بتا، لینا چاہتا مجھے بتا، جو چاہتا ہے سناتا تو جا، دیتا میں جاؤں گا۔ اب یہ بات سنتے جائیے، مخلوق جب پیدا ہوئی تو فرمایا پہلی بات یہ مجھ سے باتیں کیا کرو، اور اگر تجھ سے باتیں نہ ہو سکیں، اب یہ اگلی بات، تو یا اللہ اگر میں گلہ ہی نہ کر سکا پھر فرما پھر مجھے دیکھتا رہے۔ اب ہم تو اللہ کے دیکھنے سے رہے۔ اب میں جو معنی لیتا ہوں اگر غلط ہے تو کچھ صحیح کر دیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کا مطلب ہے آپ آسمان کو دیکھتے رہیں تاکہ وہ دیکھ کر اس کا پیار آ جائے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھانا چاہیے، پانی چاہیے، شربت چاہیے، لباس چاہیے، اولاد چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے، کسی لالچ کی وجہ سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس کی مثال چھوٹے سے بچے کی، جب بچے کو بھوک لگتی، 10 عورتیں بیٹھی ہوں، بچہ ایسے ہی ہاتھ مار دے کسی عورت کو، ایسے ہی بھلے وہ اس کی ماں نہ ہو، اور کہہ دے روٹی، چھوٹا سا جملہ بول دے، یا کہہ دے پانی، وہ جس کا ہاتھ پکڑا ہے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے وہ موم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہے گی کتنا خوبصورت بولتا۔ اگر عورت بچے کی ماں ہو کر اس کا یہ حال ہے تو جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ بھی نرم ہو سکتی، تو اس کریم کا عالم کیا ہوتا ہوگا جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو رب کی رحمتیں کتنی اس بندے کے اوپر نچھاور ہوتی ہوں۔ آگے سنیں، 2 باتیں ہوگی۔ پہلی بات یہ فرمائے مجھ سے باتیں کیا کرو۔ دوسری بات اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر میری طرف دیکھتے رہا کرو۔ ایک بات۔ 2 اب آگے جائیں، اگر دیکھ نہیں سکتے بات بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو میری سنتے رہا کرو۔ اب آپ کہیں گے یا اللہ میں تیری کیا سنوں؟ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات۔ مطلب یہ ہے کہ بندے اگر تم میرے ساتھ باتیں نہیں کرتا تو اس طرح کر میری سنتا جا۔ تو باری تعالیٰ میں تیری کیا سنوں؟ فرمایا تلاوت سن۔ ہمارے ہاں عورتیں کہتی جی ایام میں قرآن پڑھ نہیں سکتے سن تو لو، سنتی بھی نہیں، 10 دن غفلت میں گزار دیتی، نہ پڑھتی ہیں نہ سنتی۔ سننے کا اجر زیادہ، پڑھنے کا اجر تھوڑا۔ پڑھیں تو ثواب سنت ہے، اگر آپ پڑھیں تو پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ سنت، اور سننے کا اجر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی عورت اگر بیٹھی ہے، ایام میں بیٹھی ہے، تو قرآن سننے پر بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا کرے گا۔
ہماری عورتیں تسبیح، وہ جی تسبیح آ رہا، بندہ ہی پڑھ نہیں سکتا، اللہ کے بندے تسبیح پکڑ نہیں سکتے تو زبان سے پڑھ لو۔ ایام میں عورت کی وفات ہو جاتی، یہ مطلب یاد کر لیں، ایام میں عورت کی وفات ہو جاتی، بولیے غسل دیتے کہ نہیں دیتے؟ جی بولیے، ابھی بیچاری کل ایام شروع ہوئے، وفات ہو گئی، اب غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن دیتے ہیں، کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں، تو جنازہ کس کا ہو رہا؟ جو ایام میں تھی۔ اب حکم بدل گیا، اس لیے یاد رکھیں، یہ باتیں ہمارے ادارہ سکھاتا، کورس کرواتا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کورس سیکھ لیں۔ اب وہ ایام میں فارغ ہو گئی، اللہ پاک نے اس کو بلا لیا، اسی ایام میں اس کا جنازہ ہو گیا۔ اب بتائیں کہ وہ 10 دن میں اس نے نہ قرآن سنا، نہ حدیث سنی، نہ کوئی شے پڑھی، 10 دن وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہی، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے میں اکثر عورتوں کو کہتا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ تسبیح پکڑ لو، کاؤنٹر پکڑ لو، درود، 4 چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، بولیے کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ کا ذکر۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ، یعنی کئی چیزیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 2 درود و سلام، کیا؟ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 استغفار، اور نمبر 3 درود و، اونچا اونچا پڑھتے جائیے، درود و سلام۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب 3 چیزیں تو آپ کی کرنے کی ہو گئی، اب کیا کریں؟ چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تلاوت لگا کے سن لیں، موبائل آپ کے پاس تھپڑ جتنے ہیں، اسٹیٹس آپ نے روز دیکھنا، مگر تلاوت بولیے نہیں سننی۔ سب سے پہلے اسٹیٹس چیک کرنا، کس کا آیا کس کا نہیں آیا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا قرآن کا ورق اگر تم صرف دیکھ لو، اب یہ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن پاک کھلا، ایک عورت ایام میں وہ دیکھ سکتی، گناہگار نہیں ہے، پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھے نا؟ بھائی قرآن پڑھا سامنے، خانہ کعبہ، ایک عورت ہے حج کر رہی ہے، اچانک اس کو فیل ہوا کہ میں ایام میں ہوں، وہ باہر آ جائے، باہر سے بھی آ کے اگر صحن سے باہر نکل کر بھی کعبے کو دیکھے تو اسے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنی سختی نہیں ہے، یہ ہمارے پنڈ میں یہ بیماری چلتی رہتی، بات توبہ 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 توبہ، 10 دن وہ ذکر خدا نہیں کرتی بیٹیاں۔ 3 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 ذکر، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 درود و سلام، نمبر 4 تلاوت سنیں، نہیں تو حضور کی نعت پڑھ لیں، ثواب ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو 3 چیزیں منع، نماز، روزہ، تلاوت، 3 چیزیں منع۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے تو مجھ سے باتیں کر، اگر باتیں نہیں کر سکتا چلو مجھے تکتا رہا کر، خانہ کعبہ دیکھتا ہے مجھے تکتا رہو، اگر تک نہیں سکتے تو میری بات سنتے رہو۔ تو بات سننے کے کیا مراد ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اگلی بات سن، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا میرے دروازے پر منگتے بن کے بیٹھے رہو۔ دیکھیں گھما پھرا کے فرما رہا ہے میرا بن، میرا بن، مجھے دے، مجھ سے باتیں کر، میری سن۔ آگے کیا فرمایا؟ اور کچھ نہیں کر سکتا تو میرے دروازے کا منگتا ہی بن کے بیٹھ جا، یعنی کعبے میں آ جا، مسجد میں آ جا، مزار پہ آ جا، مزار والے بھی تو میرے۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا اور کچھ نہیں آتا تو میرے حضور ہاتھ اٹھا کے اپنی چیزیں مجھ سے مانگتے رہا کرو۔ تجھے کلفی چاہیے مجھ سے مانگ، آقا فرماتے ہیں رب سے مانگتے ہوئے شرم نہ کیا کرو، حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا تسمہ، اس کی کیا ویلیو ہوتی؟ فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ گم ہو گیا یا ٹوٹ گیا یا تمہیں ضرورت ہے، فرمایا تسمہ بھی مانگتے ہوئے اس سے حیا نہ کیا کرو، اسی کے تو بندے ہو، وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس لیے آقا نے فرمایا مانگا کرو۔ اور اب میں آپ کو دعا کی قبولیت کے وقت بتاتا ہوں کیونکہ وقت نہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں، دعا اگر تقدیر میں، ہماری عورتیں تقدیر کا بہت رونا روتی ہیں، اجی تیری تقدیر ہی اندھی، کبھی نہ کہیں، یہ کبھی نہ کہیں، سن لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، پہلی جو امتیں تھیں وہ اگر تقدیر میں کوئی حکم آ گیا نا وہ ٹلتا نہیں تھا، پہلی امتوں۔
آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے میری امت پر اتنا کرم کر دیا کہ اگر میرے امتی کی تقدیر بری ہی کیوں نہ آ گئی ہو، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، آفات ہیں، حادثات ہیں، بلیات ہیں، اس بیچارے کے اوپر جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا، فرمایا اگر میرا امتی آفات میں، حادثات میں، تکلیفوں میں آ جائے تو اللہ پاک نے اس کا حل بھی مجھے عطا کر دیا۔ آقا وہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اگر تیرا امتی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگ لے میں اس کی آنے والی تکلیف کو دور کر دوں گا، بری تقدیر بھی اللہ پاک دور کر دے گا۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تقدیر بری بھی آ جائے رب حضور کے امتی کی دعا کے صدقے تقدیر ٹال دیتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک بات یاد رکھو، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو دعا قبول ہوتی اس کی ایک نشانی یہ ہوتی کہ بندے کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نیکی بہت بڑھ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے ایک شخص کو دعا کرتے دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ اگر میرے بس میں ہونا میں اس بندے کی دعا قبول کر لوں جو یہ کہتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا؟ یا اللہ نے فرمایا یہ ایسا ظالم ہے، ہاتھ میری طرف اٹھائے بیٹھا ہے، دل بکریوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میری بکری پتہ نہیں چارہ کھادا یا نہیں کھادا، ورنہ پانی پیتا کہ نہیں پیتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہماری عورتیں کھانا کا دیگچہ رکھ دیتی ہیں چولہے پہ اور دعا کا تماشا بنا لیتی ہیں۔ دعا ادھر، جب مانگیں آنکھیں بند کر کے مانگیں، یہ طریقہ سنتے جائیں۔ جب بھی آپ نے مانگنا ہو آنکھیں بند کریں، سامنے خانہ کعبہ کا تصور لیں۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بیٹی کوئی بہن اس طریقے کو اپنے دل سے نکال نہ دے۔ سب سے پہلے دعا مانگتے ہوئے طریقہ یاد رکھیں، آنکھیں بند، اور دعا میں 3 چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ کی تسبیح پہلے پڑھیں، مثلا آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھ لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کوئی آیت پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہو سکے تو تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہ کے حضور التجا بھی ہے، معافی بھی ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ اب درود پاک پڑھیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہو تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی سورت پڑھیں، الحمد شریف پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، پڑھ لی۔ اب آپ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے پڑھ لی۔ اب 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے درود و سلام۔ اب درود و سلام پڑھ لی، اب ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاتھ اٹھانے میں یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ آپ کی توجہ سامنے ہو، کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہو، حرم کعبہ ہو، اور میں اپنے خانہ کعبہ کے مالک کے سامنے دعا مانگ رہی ہوں۔ اب اگلی بات سنیں، دعا قبول کہاں کہاں ہوتی؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک زمین پر رہائش پذیر کوئی مسلمان بھی کیوں نہ ہو، وہ جب دعا کرتا ہے اللہ پاک اسے یا تو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، آپ نے دعا کی یا وہ چیز مل جائے گی، یا اس کے ہم مثل کوئی برائی آپ کے وجود سے دور کر دی جاتی۔ ہمیں اچھائیاں نظر بڑی آتی ظاہری طور پہ، یہ جی فلانی ہے، یہ جی فلانی ہے، لیکن برائیاں محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی شکر کریں اللہ نے آپ کو گالی نہیں دینے دی، کسی کو بد دعا نہیں دینے دی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنے دیا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے دی۔ فرمایا یہ برائی دور کر لی جاتی، یا رشتے کی لا تعلق ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا حضور یہ تو موج ہوگی، اب ہم جو دعا کریں گے قبول کریں گے۔ تو امام کشیری کا واقعہ سناتے ہیں ایک عورت کا، اور یہ بات آپ کو سمجھ بھی بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ ایک خاتون تھی، وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آئی، بچہ اس کا گم ہو گیا تھا۔
اس نے آ کر کہا حضور میرا بچہ گم ہو گیا, دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا بی بی صبر کر, بچہ آ جائے گا. آپ آتی ہیں نا میرے پاس دعا کریں, کئی بار کام نہیں ہوتا, ذرا غور سے سنیں. آپ کہتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا, میرا بچہ کام نہیں کرتا, میری بیٹی کام نہیں کرتی, اسکول نہیں جاتی, کالج نہیں جاتی, یا رزلٹ نہیں آتا, یا فاقہ بڑا ہے, پیسے نہیں آتے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ سن لیں. تو جنید بغدادی کے پاس وہ عورت آئی تو آپ نے فرمایا صبر کر. اگلے دن پھر وہ آ گئی, کہتی حضرت دعا کر دیں میرا بچہ نہیں آیا. فرمایا بی بی جا کر صبر کر. اگلے دن پھر وہ آ گئی, آپ نے پھر یہی جواب دیا بی بی صبر کر. جب چوتھا دن ہوا نا تو 5ویں دن پھر آ گئی. اب آگے اس نے کہا کہ حضرت ہر بار آپ یہ کہتے ہیں, اب میرا صبر جواب دے گیا, میری بس. جب آپ نے سنا نا کہ اب یہ کہہ رہی کہ اب میری بس ہوگی, فرمایا بی بی جا, بچہ تیرے گھر میں آ گیا. گھر گئی, بچہ موجود. پلٹ کے آئی اور آ کر پوچھتی حضور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ بچہ میرا آ گیا؟ فرمایا بی بی ایک بات یاد رکھ, جب تک تکلیف کی چوٹ نہ لگی ہو تب تک دعا بنتی نہیں, اور جب ماں بے صبری ہو جائے رحمت والا رحمت دیر نہیں کرتا, وہ دے دیتا. وہ کہتا بس اب بندے کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو. اور یہ اللہ کا فیصلہ. ہماری عورتیں کھا بھی لیتی ہیں, پی بھی لیتی ہیں, پھر بھی شکر نہیں کرنا. اور سب سے بڑا نا شکری والا مجسمہ وہ شوہر نامدار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہی ہے نا, کھا لیا اس سے, یہ بھی نا شکری اللہ کو پسند نہیں. تو آگے اب آپ کو میں دعا کی قبولیت کے لیے وقت بتا رہا ہوں. اتنی بات تو ہو گئی نا, دعا کی قبولیت کہاں کہاں ہوتی ہے, کہاں کہاں نہیں. دعا میں آپ کو میں نے ایک بات بتا دی کہ دل لگے. اگر دل نہ لگے تو دعا نہیں ہوتی. ایسے نہ کریں, ہاتھ اٹھا دی آمین آمین آمین. جیسے میں نے ابھی پوچھا, آپ کا باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا میں نے جو کہا پلے پڑا, تو آپ نے کہا جی ہاں جی پیا. میں نے کہا کیا پڑھا جی؟ پتہ نہیں کیجیے. اب دعا کے اوقات سن لیں کہ دعا قبول کب کب ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ دعا جب مانگیں, یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں, آپ نے دعا مانگنی, سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح سرائی کریں, الحمد شریف پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیں, اس کے بعد درود پاک پڑھیں. اب درود پڑھ کر جو چاہیں مانگیں, اور یہ یاد رکھیں کہ آقا فرماتے ہیں جب مانگنا ہو نا تو جم کے مانگیں, نہیں مجھے دے, نہیں مجھے دے. باری تعالیٰ میرے بچے کا رزلٹ, کامیابی کا, مجھے مزدہ فضا سنا, مجھے بریکنگ نیوز سنا. آپ دنیا کی دعا کی بات کرتے ہیں. اولیاء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قبر میں چلا گیا, اس کی جنت بھی دیکھنی ہو تو رب وہ بھی دکھا دیتا. اس سے بڑی کیا آپ کو بات چاہیے؟ ہم لوگ آدھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں منگیا تو ہے, اللہ ہی جانے, کوئی سننے کی نہیں. اللہ اس دل کی دعا کبھی نہیں سنتا جو دل اس طرح کی باتیں کرتا. آگے سنیں, درود پڑھا, اب آپ دعا مانگتے جائیں. فرمایا جب دعا ختم ہو جائے پھر درود پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, یا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. اور دل جم کر جب دعا آپ مانگ چکے تو آپ نے درود پڑھ لیا, اب آپ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. اس دعا میں قبولیت کے دن لمحے گن لیں ذرا, کب کب دعا قبول ہوتی. نمبر 1, والمستغفرین بالاسحار, سحری کا وقت. کون سا وقت؟ جب آپ کا دل نہیں کرتا اٹھنے کو, کولر چل رہا ہوتا, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی, کھیس اوپر ہوتا, کیا ضرورت ہے نیندر خراب کرنے. جوان بیٹیاں بھی نہیں تہجد پڑھتی, مائیں جب نہیں پڑھتی تو بیٹیاں کیا پڑھیں گی. اور آپ کو پتا کہ تہجد صرف اللہ اس کو دیتا. یہ بات غور سے سنیے. آپ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اللہ آپ میں سے کس سے محبت کرتا, کریں ہاتھ. دلیل دینی ہے مجھے, دلیل. اب آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ہاتھ کھڑا کرنے کے ساتھ ذرا سوال بھی سن لیں. سوال میرا یہ, کیسے پتا چلے کہ اللہ آپ کو کے ساتھ محبت کرتا؟ دلیل جی
تہجد میں آنکھ کھلتی ہے. اب سنیے، جس بندے کو تہجد کی نعمت مل جائے، کون سی؟ تہجد کی تعریف سمجھ لیں. آپ تھکے ہوئے ہیں، مغرب پڑی تھی، آپ کو بس ایسے ٹیک لگی، سو گئے اور آپ 8 بجے گھر آئے، لمبا سفر تھا، سو گئے اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اٹھ پڑے. آپ مغرب پڑی تھی، کھانا کھایا، ساتھ ہی ٹیک لگی اور سو گئے. 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی. اب شریعت کی نظر میں آپ کی وقت تہجد شروع ہو چکا. سمجھ لیا نا آپ نے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ آدھی رات کو، نہیں. ہر گھر میں جب آپ بستر پہ سوتے ہیں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد واش روم کی حاجت ہو جاتی ہے، لیکن دل نہیں کرتا وضو کرنا. ٹھنڈ بڑی، پڑھ لیں گے. یہ ابلیس ہر بار کہتا اچھا کل پڑھ لیں گے، چلو پھر پڑھ لیں گے، چلو کل پڑھ لیں. حالی بڑی عمر پہ کوب نکل آتا ہے، تہجد نہیں پڑھتے. پہلا قبولیت کا لمحہ وقت تہجد، اور وقت تہجد اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کے ساتھ محبت کرتا. اب ذرا سوچیں، تہجد اٹھاتا ہی وہ. اے سی لگا ہو اس کو نیند خراب ہو جائے گی، ایئر کولر لگا لے نیند خراب ہو جائے گی. سردی پڑ رہی ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، نیند نہیں آئے گی. بڑے بڑے اولیاء فرماتے تھے یا اللہ جب تہجد کے میں نہ اٹھوں تو میرے بستر کو آگ لگا دو. ہے کوئی میری بیٹی کوئی بہن کہتی ہے بستر میں آگ، قادری صاحب بڑی مشکل نال بستر میں خریدیا ہے، انہیں آگ لگاؤں گی. میں نے کون سی آگ کی بات کی؟ تو اولیاء تہجد. اچھا تہجد کی توفیق کب ہوتی؟ جب رات کا کھانا تھوڑا کھا. ہماری کھاتی ہیں شامی ٹکیاں، بریانی پوری 2 پلیٹ ہڑپ، اوپر سے بوتل، پھر 2 گلاس دودھ سوڈا، پھر ملک شیک. تو پھر نیند کراری کیوں نہ آئے؟ وہ تو اٹھائے گی صبح 8 بجے. کوئی گل نہیں، آج نماز رہے گی، کل تو نہیں رہے گی، پھر بریانی کی پلیٹ کھا لی. رات کا کھانا میری بہنیں سن لیں، رات کے کھانے میں گوشت کم کر دیں اور ارادہ کریں کہ مولا آدھی رات کو اٹھا مجھے اپنی محبت کا مزہ دے. خدا کی قسم آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے گی. نیت تو کریں. اور اگر نیت ہی کرنے نہیں عمر بڑی کڑی پڑھ رہی ہے، بیاہ کریں گے پھر میاں پڑھا لے گا. آپ میں سے کتنے میاں جن کے نمازی تہجد پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ہوگا. اب ذرا بتائیں ایمانداری سے، آپ میں سے کتنے میاں جو تہجد کے لیے آپ کو اٹھاتے ہیں؟ نہیں. وہ الگ تھکا ہوا، بس جی کمر درد ہوتی، بٹ جی وقت نہیں. سن لیں، تہجد پڑھنے والے کی قبر میں اللہ پاک نور کی بارش نازل کرتا. کون سی بارش؟ نور کی. اگلی خوشخبری سن لیں، تہجد پڑھنے والے کی قبر میں آگ نہیں آتی. 2، تہجد پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ. کہاں ہے وہ جو آدھی رات کو میری خاطر اٹھتے تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں تھوڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا ان تھوڑوں کو میرے عرش کا سایہ عطا کر دو. کسی کو میرے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. وہ عرش کے نیچے رہیں گے، اوپر مولا ہوگا، نیچے بندے ہوں گے. کم از کم 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ. 2 بجے اٹھیں تہجد پڑھ کے سو جائیں. اس کے بعد 4 بجے اٹھیں، سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، پھر دوبارہ اٹھیں، پھر فجر پڑھیں، پھر فجر پڑھنے کا مزہ لیں. تو پہلا وقت آپ نے سن لیا نا، بوقت تہجد دعا قبول ہوتی. 1. دوسرا آقا فرماتے ہیں یہ بھی دن آ رہا، یہ اگلے مہینے آئے گا، یہ تو میں حدیث سنا رہا ہوں. آقا نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. جس دن حج والے حج کرنے جاتے ہیں اس دن چاند کی ہوتی ہے 9. مسجد نمرہ میں جب حج ہوتا تو اس وقت خطبہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ چاند کی 9 وہ والی، اس میں اللہ پاک ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے. 2 دن ہو گیا، ایک وہ لمحہ ہو گیا. تیسرا
رمضان شریف میں اللہ بڑی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ نیچے کسی کی دعا نہ رکھے، ساری اوپر آ جاؤں. آگے سنتے جائیں. اب چوتھا فرمایا جمعے والے دن جب کوئی مسلمان نماز کے دوران وہ لمحہ پالے، اللہ پاک سے جو چاہے مانگے اللہ اس کو قبول کرتا. ہماری عورتیں جمعہ نہیں پڑھتی. آپ میں سے کتنی ہیں جو مسجد میں جاتی ہیں؟ نہیں جاتی. حالانکہ آپ گھر کے قریب اگر مسجد ہے تو ہمت کریں، یہاں آ جائیں. کم از کم اتنا تو کریں کہ نبی کے دین کی خاطر اپنے گھر سے نکلیں اور حضور کی خاطر آئیں. ہماری مسجد میں نماز جمعہ 1:30 بجے ہوتا، 1 بجے گھر سے نکلیں، 15 منٹ کے بعد جمعہ کر کے گھر چلے جائیں. میاں بھی حیران بھی، اللہ دی بندی ہے حال ہی تو ساری مسیحتیں جانا نہیں ہوئے اور جی وہ گلا منڈی والا این جی کام بند ہے. جمعہ آپ یہ سمجھ کے آیا کریں میں نے نبی کے دین کا پیغام لینا. نہیں آتی. اب میں آج کہہ دیا نا، اب میں اگلے جمعے چیک کروں گا کتنی آئیں گی. جمعے کے دن دعا بڑی قبول ہوتی. اور آگے سنتے جائیں. پانچواں، جب آپ نے دعا قبول کرانی ہو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. فرمایا دعا قبول کرانی ہو تو سجدے میں پڑ جایا کرو، اللہ تمہاری سجدے کی ہر دعا قبول کرے گا. سلام پھیرا نماز سے سجدے پڑ جا، اور سجدے میں پڑھ کر سونے دے میں تیرے کو فلانی چیزیں منگی ہیں. چھٹا، ابھی اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہر اذان، یہ جو اتنی مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں آپ کے لیے تو موج ہے. جب اذان ہو سنتے رہا کریں. جب اذان ختم ہو یہ نہ کہیں یہ کس کی اذان اللہ کی، دینے والے بندے بھی اللہ کے، وہ باقی باتیں آپ چھوڑ دیں. جب آپ اذان کی آواز سنیں، آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ کے گھر میں تکلیف ہے، آپ کے گھر میں کوئی اذیت ہے، آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، تو آپ کیا کریں؟ ادھر اذان ختم ہو ادھر ہاتھ اٹھا دیں، مولا تیرے رسول کی میں نے اذان سن لی، اب اپنے کرم کی خیرات میری جھولی میں ڈال دیں. یہ چھٹی بات. اذان کے بعد دعا بڑی قبول ہوتی. اور آقا نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اذان سے لے کر تکبیر پڑھنے تک یہ جو درمیان کا لمحہ، ہر مسجد میں اذان کے بعد 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا. فرمایا جب وقفہ آ جائے تو جو چاہو مانگو اللہ قبول کرتا. آگے چلیں. اب اذان کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا؟ بولیے ذرا. نماز بیٹے لنگر لے آئیں، بسم اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز، اب آپ فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، ہر نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ وہی ترتیب رکھیں، پہلے آیت الکرسی پڑھیں، پھر تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں. فرمایا ہر فرض نماز جب پڑھ لو تب دعا مانگ لیا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا. اب آپ کو کوئی موقع میں نے چھوڑا، اس کے بعد دعائیں رہ جاتی ہیں، پھر وسیلہ رہ جاتا. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے آگے موضوع لے کے چلوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد باز بندے کی دعا قبول نہیں کرتا اور بجھے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا. دل مضبوط رکھیں اور جمع ہوا ہو پھر دعا کریں. اور میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتا دوں، اس بات کو پلے باندھ لیں. اگر آپ کی پریشانی کسی دعا سے نہ جائے، بڑا زور لگایا، درباروں پر گئے، مزاروں پہ گئے، ٹھیک ہے، وظیفے پڑھے، بڑے بڑے لمبے دم درود کروائے، نہیں گئے. اب غور سے لفظ سن لیں، میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں. یہ خاص طور پہ بیٹی بیٹھی وہ بھی سن لے، وہ ہماری باجی بیٹھی ہیں نیلا، وہ بھی سن لے. اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا، وہ دعا آپ کو بعد میں مل جائے گی. اب یہ لائیو جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو بعد میں مل جائے گی. اس کے لیے 2 کام آپ کر لیں. اگر دیکھا نا بڑا زور لگایا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، بڑا زور لگایا، جلد بازی نہیں کرنی. یہ نہیں ہے قادری صاحب شاید تو ہاں 10 چھڈی ہے تو ہوں انشاءاللہ کڑاکا کٹ گئی دعا منگا گی، نا.
جلد بازی نہیں کرنی. لیکن یہ اولیاء نے لکھا کہ اگر آپ پریشان ہیں, آپ کی دعا کسی مزار پہ بھی نہیں ہو رہی, قبول بھی نہیں ہو رہی, آپ کی قبولیت کے لیے آثار بھی نہیں بن رہے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آنسو پیش کرے اللہ کے دربار میں. جس کو آپ کہتے ہیں بے بس ہو جائیں, ککھ نہ رہے, تو بس اتنا کر دیں کہ چند آنسو بہا لیں. چند آنسو بہا کر پھر اس کے حضور کچھ دعائیں ہیں وہ عرض کر دیں. اولیاء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس بندے کی دعا کسی حال میں بھی قبول نہیں ہوتی, وہ دعا پڑھنے کے صدقے اللہ پاک قبول کر لیتا. اس میں سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا. اس نے آقا دو جہاں علیہ السلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا, دعا کر دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا, دعا کر دوں یا صبر کرو گے؟ اس نے کہا سونا صبر نہیں, دعا کر دو. فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. آقا ٹھیک ہے. فرمایا وضو کرو, اور جب وضو کر لو 2 رکعات نفل ادا کرو. یہ آپ سن لیں, دعا بعد میں آپ کو مل جائے گی. 2 رکعات نفل ادا کرو. جب 2 رکعات نفل ادا کر لو, اب یہ طریقہ سمجھ لیں, 2 رکعات نفل, وضو اچھا کریں, اچھی جگہ پر بیٹھیں. اب 2 رکعات آپ نے ادا کرنی ہے اس مسئلے کے لیے جس میں آپ پریشان ہیں. رزلٹ یا کوئی فاقہ ہے, رزق کی تنگی ہے, کاروبار نہیں ملتا. یہ بات میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس وظیفے کو غور سے سن لیں. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ کو اجازت ہے, مل جائے گا آپ کو بات. میرے آقا نے اس شخص سے کیا فرمایا؟ فرمایا وضو کرو اچھا, اور 2 رکعات نماز ادا کرو. نبینا تھا, اور یہ واقعہ بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا. فرمایا 2 نفل ادا کر کے اب بیٹھ جاؤ, اب یہ دعا پڑھو. اب یہ دعا پڑھو, اور وہ دعا کیا تھی جس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ جملے سنتے جائیے. واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور علیہ السلام کی توجہ, حضور علیہ السلام کی توجہات, حضور علیہ السلام کی عنایات کا رخ میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں. بے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی ہے تیرا, رسول ہے تیرا, اور نام گرامی ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بات کر کے یہ حضور سکھا رہے ہیں. فرمایا اتنی بات پڑھ کے پھر آگے یہ کہنا, یا محمد انی قد توجہت, اے آمنہ کے لال, اب میں آپ کا واسطہ تیرے حضور دیتا ہوں, مولا اس محمد کے صدقے قبول کر لے. یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی, انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی حاجہی. یا اللہ اس محمد کا واسطہ میں تیرے دربار میں دیتا ہوں, تجھے محمد کا واسطہ ہے, میری تکلیف دور کر دے. اچھا, یہ دعا سکھا دیا آپ نے اس کو. اس نبینے نے وضو کیا, 2 رکعات اس نے نفل ادا کیے. حضور بھی موجود ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں, اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نابینا نے وہ 2 رکعات نفل ادا کی, ابھی دعا پڑھ رہا تھا, نابینا تھا. یعنی بتا وہ یہ رہے ہیں لوگوں, اس دعا کے اندر کمال یہ ہے کہ مانگنے والا کا دل ٹوٹا ہو, تڑپ رہا ہو, وہ دل سے چیخو پکار کر کے مانگے. یہ کیسے ہو سکتا؟ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے دعا سکھا دی ہو, پھر بھی بندے کی دعا قبول نہ ہو. وہ صحابی فرماتے اس بندے نے جب دعا مانگی, ادھر اس نے دعا مانگی, اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کا نور واپس کر دیا. یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اور بھی دعا ہیں, 5-6 دعا ہیں, لیکن یہ دعا تب تک مانگیں جب تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر خاص توجہ دے کے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. بات جب مرضی, یعنی نفل
फजर के बाद ना पढ़ें, असर के बाद ना पढ़ें। यानी असर की नमाज अगर आपने पढ़ ली है तो ना पढ़ें, नहीं पढ़ी तो पहले नफल पढ़ लें। फजर की नमाज के बाद नफल नहीं होते और असर की नमाज के बाद भी नफल नहीं होते। ठीक है, जवाल के लिए तो 3 औकात हैं। तुलुए शम्स, जब सूरज निकल रहा हो तो जवाल होता है। जवाल का मतलब ये कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ सकते हैं, दुआ पढ़ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। एक है सूरज सर पे हो जवाल का वक्त, तब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तिलावत कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। और तीसरा लम्हा जब सूरज गुरूब होने के लम्हे में हो। ये 3 औकात ऐसे हैं जिन औकात में इबादत नहीं होती, दुआ हो जाती। तो ये दुआ आपको मिल जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ दिल से मांगें, आंखें बंद करके मांगें, दिल लगा के मांगें। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है दुआ मांगते मांगते दिल ही अल्लाह का हो जाता है। जैसे बच्चा नहीं मांगता मामा से, ऐसे मांगे कि मेरे मौला मुझे ये दे दे। घर का सारा सामान मांगे, हत्ता के बच्ची की जहेज का सारा सामान उस करीम से मांगे, मौला मुझे ये दे दे। और बात ख़त्म एक वाक़या से कर रहा हूँ। ये वाक़या टेलीविज़न में आया था, तो उन्होंने, एक शख्स था पाकिस्तान का, गालिबन वो गुजरांवाला में रहता था। ये वाक़या सुन लें, वो मैंने कहीं खिताब किया था, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, अब ये आपके लिए हो रहा। एक बुज़ुर्ग थे, उनकी जवान बेटियां थी, तो शादी के असबाब नहीं बन रहे थे। ये बात गौर से सुनें। वो कहते हैं जी कि मेरी बेगम ने कहा ठीक है, हाँ कर दें, अल्लाह पाक करम करेगा, सबब बन जाएगा। बच्चियों का रिश्ता कर दिया, पैसा कोई नहीं, दाल चावल लगाते थे मगर इतने पैसे कोई नहीं। दिन चलते गए, तारीख आ गई, पैसा कोई नहीं। हफ्ता रह गया, उनकी परेशानी बढ़ गई। बारी ताला मेरा क्या बनेगा, मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत है। जब कुछ 2-4 दिन रह गए तो उनके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दिल से दुआ मांगनी है तो ऐसे मांगे जैसे मैं समझा रहा हूं। उन्होंने देखा बाहर कोई नौजवान खड़ा है, तो उसने नाम लेके पूछा, आपका नाम ये है? हाँ जी मेरा नाम ये है। आप दाल चावल लगाते हैं? जी मैं दाल चावल लगाता हूँ। अच्छा। उस आने वाले ने कहा कि अगर आप इजाज़त दे तो मुझे अंदर बिठा के नहीं बात हो सकती। उसने कहा जा बैठ। अब देखे कर्म कैसे होता। अंदर बिठाया, आने वाले ने आकर कहा कि मैं मदीना पाक से आया हूँ। बेटा आप भी सुनने गौर से, मेरे दिल में फिक्र है, तो इस बात पर आप भी अमल करें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। जितनी बेटियां हैं वो सब के लिए। उस आने वाले ने कहा कि मैं मदीना पाक से आया हूं और रात को मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि आप पढ़ते क्या करते हैं? गुलाम होते ऐसा हो। उसने कहा कि मैं हर वक्त अपने महबूब पर हर रोज कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। उसने कहा मेरी सुन लें, रात को मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, वो आने वाला कहता है, मुझे फरमाया वो मेरा उम्मती है, उसकी 2 बेटियों की शादी होनी है, पैसा उसके पास कोई नहीं है, अल्लाह ने तुझे बड़ा दे रखा है, जा थोड़ा से पैसे ले जा और इसकी बेटियों का मसला हल कर दे। ये मैं ब्रीफ केस लाया हूँ, ये आपको देता हूँ। बस इतना कहा, सलाम लिया और चला गया। वो बुजुर्ग कहते मैंने बड़ा जोर लगाया इसको तलाश करूं, लेकिन वो बाहर गया हूं तो वो निकल गया था। ये वाकया आपके पाकिस्तान के टीवी चैनल वालों ने सुनाया। कहते मैंने जब ब्रीफ केस खोला तो 60 लाख रुपए ब्रीफ केस के अंदर मौजूद थे। कितने? बोलिए ना। चीखें निकल गई, मेरे आका ने मेरा कितना ख्याल किया। उसी से बेटियों की शादी की, उसी से फिर वो मियाँ बीवी हज करने गए। आप लोग वसाइल पर नज़र रखते हैं, पैसा आएगा पता नहीं मियाँ इन्हें लेंदा, मैं कमेटी पाऊंगा तो की बनेगा। भाई कमेटी बाढ़ में जाए,
آپ حضور کے ماننے والے دعا کر کے درود پڑھ کر آمنہ کے لال سے ہاتھ پھیلائیں، سونا مجھے یہ دے دے، حضور کیوں نہ دے؟ حضور کیوں نہ دے؟ تو میں نے درود و سلام پڑھا، میرے آقا نے مجھے بلایا کوئی نہیں۔ تو درود کم از کم، میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، کم از کم آپ کو کم سے کم، اب غور سے سنیں، 1000 بار تو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ کتنی بار؟ یعنی 10,000 آپ گپ مارتی ہیں، 10,000 میاں سے گپ، بیوی سے گپ، بچوں سے گپ، خاندان سے گپ، بہو سے گپ، بچوں سے گپ، وہ جو بچے کو سلاتے ہی آپ اتنا بول جاتی ہیں۔ تو 1000 گپ کم کر لیں اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام 1000 بار پڑھ لیں۔ کیوں بیٹے، یاد رہے گا آپ کو 1000 بار، پرامس، پکی بات، ہر حال میں آپ پڑھیں، ہر حال میں آپ پڑھیں۔ اور پھر اس درود کے آثار دیکھیں کہ حضور علیہ السلام آپ کے درود پڑھنے پر خوش کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا انا قبول کرے۔ جنہوں نے دعوت دی ہے، جنہوں نے کہا، ان سب کے لیے دعا کرنی۔ جی بیٹے، آپ سب کا ایک ایک فریاد میں نے مدینہ پاک پہنچا دی، اور اس نے اسپیشل کہا آدھی رات کو، اس نے کہا انکل آپ کا کام ہے کہنا، میرا کام ہے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچانا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باری تعالیٰ آج کی محفل جس باجی نے، جس بیٹی نے اس کے اہتمام کے لیے نذرانہ بھیجا، باری تعالیٰ جہاں جہاں وہ بیٹھے سن رہے ہیں، مولا ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، مولا ان کا ہاتھ اٹھانا، ان کا مانگنا، التجائیں کرنا، مرادیں مانگنا، خواہشیں پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، زندگی میں رکاوٹ ہے، روزگار میں رکاوٹ ہے، تعلیم میں رکاوٹ ہے، اخراجات میں رکاوٹ ہے، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کی سب تکلیفیں دور فرما دے، سب تکلیفیں دور فرما، سب تکلیفیں دور فرما۔ مولا ان کو اپنی محبت کی، پیار کی چاشنی نصیب فرما، لذت نصیب فرما۔ مولا ان بیٹیوں کو اپنی آدھی رات کو جھکنے اور اپنی محبت، قربت و حلاوت کی کیفیات سے مستفید فرما۔ مولا تہجد کے لمحات کا مزہ لینے کی توفیق دے، سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، دین میں، دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مراد، جس کے دل میں جو مراد ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، التجا ہے، اس کو قبول و منظور فرما۔ اس ادارے کی بچیاں کامیاب ہوئی ہیں، انہوں نے پوزیشن لی ہے، مولا ان کو مزید کامیابی، کامرانی، وسعت، بلندی اور ترقی نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹ دور فرما، روزگار کی رکاوٹ دور فرما، تکلیفوں نے ڈیرے لگا رکھے، مولا تکلیفوں کے ڈیرے دور فرما، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ اپنے کرم سے محروم نہ کر، اپنی محبت سے محروم نہ کر، پیار سے محروم نہ کر، عطا سے محروم نہ کر، قربت سے محروم نہ کر، لذت سے محروم نہ کر، چاہت سے محروم نہ کر۔ ہر رات کو ہمیں اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ صرف تیرے حبیب کی محبت کے لالچ میں آئیں، تیرے پیار کے لالچ میں آئیں، تیری چاہت کے لالچ میں آئیں، تیری رحمت اور بخشش کے لالچ میں آئیں، تیری محبت کے لالچ میں آئیں اور تیری عطا کے لالچ میں آئیں۔ مولا ان کی جھولیوں کو اپنے کرم سے مالا مال کر دے، اپنے فضل سے مالا مال کر دے، چاہت سے مالا مال کر دے، قربت سے مالا مال کر دے۔ مولا سب سے راضی ہو جا۔ مولا جنہوں نے آج خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، مولا
بادشاہ پر رحمت فرما، ان کے عزیز و اقارب پر رحمت فرما، ادارے کے لیے ہمہ وقت وہ سرگرم عمل رہتے مولا ان کے مال جان اولاد میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو دور بیٹھے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور وہ میرے دوست جو اس ادارے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، میلاد کے لیے، مختلف پروگرامز کے لیے، اجتماعات کے لیے، ڈسپینسری کے لیے، ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں مولا ان کے زندگی کے ایک ایک لمحے میں خیر اور برکتیں عطا فرما، ان کی زندگی میں لطف و کرم نصیب فرما، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، دین میں اور دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ مولا جو تکلیف میں ہیں ہماری باجی مسرت صاحبہ ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزری، مولا ان کو زندگی عطا کر، ان کو کرم یابی سے فیض یاب فرما، ان کی زندگی میں کامیابیاں عطا فرما، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، دین میں، دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ مولا جس ماں کی جو دعا ہے قبول فرما، جس بہن کی جو دعا ہے قبول فرما، یہ دور بیٹھے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میری بیٹیاں جو دعائیں سن رہے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول و منظور فرما، ان کا سننا، ان کا قبول کرنا، ان کی ہر التجا کو اس محفل میں جو آئے اور اپنے اپنے حصے کا عطیہ دیا، نذرانہ دیا، مولا کا وہ نذرانہ، وہ عطیہ، وہ دینا قبول و منظور فرما۔ بے اولادوں کو نیک سیرت نرینہ اولاد عطا فرما، نیک سیرت نرینہ اولاد عطا فرما، اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ باری تعالیٰ 17 جون کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے دنیا سے رخصت ہونے والوں کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، جن کے ساتھ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہوتا مولا، اس ظلم پر سب سے زیادہ گرفت فرمانے والی ذات تیری ہے مولا، ان سب کی مدد فرما، ان سب کی مدد فرما، ان سب کی مدد فرما، جو بھی شہید ہوئے مولا ان شہیدوں کے درجات بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، مولا ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، 7 سال ہو گئے انصاف نہیں ملا، اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ان کے حال پہ کرم کر دے، اہل و عیال پہ کرم کر دے مولا، کائنات میں جہاں جہاں بھی دوست موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، سب کی زندگی پر کرم فرما دے مولا، حضور شہنشاہ غوث الورا کے صدقے سب کی زندگی پر کرم کر دے مولا، ان کی زندگی کو دکھیوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، اذیتوں سے بچا، آفات و حادثات بلیات سے بچا، اپنے کرم کی بارش عطا کر، اپنی محبت کی بارش عطا کر، اپنے پیار کی بارش عطا کر، اپنی عطا کی بارش عطا کر، اپنے لطف و کرم کی بارش عطا کر۔ باری تعالیٰ ہر ایک کو اس عالمی وبا سے بچا، جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں مولا ان کے حج قبول فرما، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں مولا دروازے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے پیار کے دروازے کھول دے، اپنے انوار و تجلیات کے نزول کے دروازے کھول دے مولا، اب ہمیں معاف فرما دے، اب ہمیں معاف کر دے، اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے، محبوب کے زلفوں کے صدقے معاف کر دے، محبوب کے مکھڑے کے صدقے معاف کر دے، زندگی میں آفات و حادثات بلیات کو دور کر دے، جن کے گھروں میں اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیوں نے ڈیرے لگا رکھے مولا ان کے ڈیرے دور کر دے مولا، یہ آئی ہیں تیری محبت کی امید اور لالچ لے کر مولا، ان کا آنا جانا بیٹھنا اپنی رحمتوں کے صدقے قبول فرما، ان کے گھر میں رحمتیں نازل فرما، کرم نازل فرما، ان کی